شرم آنی چاہیے. ارے رافضیو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ احمد رضا کو خان خدا نے کسی مصلحت کے تحت بنایا تھا. اگر وہ چاہتا تو سید بھی بنا دے، لیکن پٹھانوں میں پیدا اس لیے کیا. اگر میرا احمد رضا سید ہو کے سیدوں کی تعریف کرے گا تو دنیا کہے گی یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں. امام احمد رضا کو خان بنا کے پیدا کیا، اور جب امام نے اپنی زبان کھولی تو بابا نے قول کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنا، واہ واہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ شرم کر ان کے بارے میں بھونکتا ہے جن کے تعلق ہو سے پاک سے ڈائریکٹ ہے. میں اپنے مرشد کی ایک بات بتاؤں جس کو دنیا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کہتی ہے. واہ واہ کیا کہنا. مرشد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. ان کی ایک بات سن لو. سرکار تاج الشریعہ کے بچپن کا زمانہ ہے. کوئی سید زادے بغداد سے بریلی شریف آئے حاضری کے لیے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری. سرکار مفتی اعظم ہند کا زمانہ تھا. سرکار تاج الشریعہ کو پتا چلا کہ کوئی غوث پاک کا بیٹا آیا ہے. گھر سے دوڑے، اتفاق سے وہ مزار شریف سے نکل رہے تھے. جا کے میرے مرشد نے ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے شہزادے غوث پاک کی عطا کا کچھ حصہ ہمیں بھی تو دے دو. واہ 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 کیا عمر کتنی تھی؟ 6 برس. بات کتنی بڑی ہے. کہنے لگے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو. اس شہزادے نے کہا تھا شہزادے جو کچھ ہمیں غوث پاک سے ملا تھا وہ ہم نے سب کچھ سرکار مفتی اعظم کو عطا کر دیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. کون ہے مفتی اعظم؟ کہاں کہاں دیکھو گے. کبھی میرے امام کے خلاف زبان نہ کھولنا. میں کبھی اس طرف جاتا نہیں ہوں، لیکن اب ضرورت ہے تو پھر کہنا بھی پڑتا ہے. کوئی بزدل ماں کا دودھ تھوڑی پیا ہے. خدا کا کرم ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے چولہے پہ بیٹھ کے یا تو احمد رضا کی کہانی سنی ہے یا غوث الورا کی کہانی. واہ واہ کیا کہنا، واہ سبحان اللہ واہ. غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. کیا کہنا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے اعلیٰ حضرت؟ خدا کی قسم ہم ان کے قدموں پہ قربان کیوں نہ ہو. اور یار نصیب سے ایسے چہرے ملا کرتے ہیں. آج ان کا بیٹا آنے والا ہے، دیکھو گے آنکھوں سے. میں کہتا ہوں وہ کم نصیب ہیں جو اٹھ کے چلے گئے، وہ خوش نصیب ہیں جو بیٹھے ہیں. ہم نے اگرچہ اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا لیکن آج آنکھوں سے ان کے شہزادے کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ واہ کریں گے انشاءاللہ. یہ نا والے اٹھا رہے ہیں، ہاں والے اٹھا رہے ہیں. ہاں بھائی میں گزارش کروں گا کہ آج کل ہر جگہ کیمرے لگ جاتے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا سن نہیں بیکار ہے. سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے ہو نہیں سننا ہوتا اٹھ کے چلے جاتے. اور ان کی محفل میں اپنی مرضی سے بیٹھ بھی کون سکتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، واہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جو بیٹھے ہیں مقدر پہ ناز کریں، جو چلے گئے وہ اپنی بیٹھک کے بارے میں سوچیں کون سی خطا کر دی تھی جو انہوں نے محفل سے اٹھا کے گھر بھیج دیا. ہاں یہ کسی کے باپ کی چوپال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے. یہاں اپنی مرضی نہیں، یہاں مصطفیٰ کی مرضی چلتی. میری کیا اوقات میں بول سکوں. میں کوئی ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا تو نہیں ہوا. اور یار ان کا کرم ہے وہ جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں بلوا لیتے ہیں. ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا. واہ واہ سبحان اللہ. ان کی محفل میں بیٹھا کرو تو عقیدت لے کے بیٹھا کرو. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بات کو بتا دوں نیند تو نہیں لگ رہی ابھی؟ اللہ سلامت رکھے. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. جن لوگوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما دے. اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہو سکتی ہے.
سب سے بڑی دعا دے دی، رشتہ دیکھو رافضیو، اعلیٰ حضرت کا رشتہ دیکھو۔ ایک خاتون آئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، کہنے لگی بڑے مول صاحب، یہ لقب تھا بریلی والے کہتے تھے، بڑے مول صاحب، آج کیا کیا دیکھی ہو کسی فیل ہوا ہوئے مولوی کو بڑے مول صاحب؟ وہ تمہیں دیکھو کہاں کی ڈگری اٹھا کے لکھی، بڑے مول صاحب کہا، حضور نہیں کہا، آقا نہیں کہا، ملجا نہیں کہا، مابا نہیں کہا، ایسا لگتا ہے سارے لقب ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے۔ بھائی تھوڑے لقب میں گزارے کر لے، ہاں حافظ جی بن کے گزارے کر لے، اللہ قیامت میں اگر تجھ سے پوچھے گا بتا دنیا علامہ کہتی تھی کون سی صفت تھی علامہ؟ ہے کوئی جواب؟ سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھیں، کہا بڑے مول صاحب کا جی ایک کام تھا۔ اماں بولو کیا کام؟ کہنے لگی مجھے امام زین العابدین کے بیٹے کی بڑی یاد آتی ہے۔ پھر کہنے لگی اگر کوئی تعویذ ہو تو تعویذ دے دو۔ اماں کیا کرو گی؟ کہنے لگی ان کا دیدار کرنا، ان کا دیدار، بولو یار ان کا بریلی تو نہیں بیٹھا ہوں نا میں، کہیں کھچڑی میں تو نہیں ہوں۔ بھائی ہمارے طاہر بھائی نے کہا تھا عرس رضوی نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ لائٹوں سے تو عرس رضوی لگ رہا ہے، لیکن کم سے کم مجمع میں اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا، جو بھی لگ رہا ہے مگر اتنا ضرور ہے یہ عاشقوں کا مجمع لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بس بولے لگ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں 10-15 منٹ آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو میں بھی انا للہ کہہ کر رخصت ہوں گا۔ ارے مریں گے نہیں، ڈریے نا چاچا، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ کہنے لگی بڑے مول صاحب جی مجھے امام زین العابدین کے بیٹے کی بڑی یاد آتی ہے۔ کون ہے امام زین العابدین کے بیٹے؟ کیا نام ہے امام زین العابدین کے صاحبزادے کا؟ جب فخر کی بات ہوتی ہے تو 7 پشتوں کے نام گنا دیتا ہے، اور تجھے ان کے گھرانے کا نام یاد نہیں جو مصطفیٰ کی ذمہ داریوں کا پورا بوجھ اٹھا کے کربلا سے مدینے تک لائے تھے؟ امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، یہ آپ کے شہزادے، ان کی بات ہے۔ کہنے لگی مجھے امام باقر سے بڑا پیار ہے، اچھا کا کوئی تعویذ دے دو۔ آپ نے فرمایا اماں تعویذ کی حفاظت کر لو گی؟ کہ ہاں۔ فرمانے لگی بڑھاپا ہے نہیں کر پاؤ گی۔ تو پھر وہ کہنے لگی اچھا پھر کوئی وظیفہ ہی بتا دو۔ کہنے لگے اماں اس عمر میں نمازوں کی پابندی مشکل سے ہوتی ہے، وظیفے کی پابندی کیسے کرو گی؟ دونوں باتیں ختم ہو گئی، بوڑھی کی آنکھیں برس گئی، رو کے آنکھیں مسل کے کہنے لگی بڑے مول صاحب بڑی حسرتیں لے کے آئی تھی، افسوس میری آرزو پوری نہ ہو سکی۔ یہ کہہ کے جب خاتون واپس چلی ہے میرے امام نے آواز دے کے کہا ماں ذرا ٹھہر تو صحیح۔ بوڑھی ٹھہر جاتی ہے، کہا قریب تو آ، کہا بوڑھی قریب آئی، آ کے کہنے لگی بڑے مول صاحب اب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ماں تعویذ کی حفاظت نہ کر سکو گی، وظیفہ پڑھ نہ سکو گی، عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ کہا کہنے لگی بوڑھی پھر مولانا جانے کیوں نہیں دیتے؟ تب میرے رضا نے کہا تھا ماں اگر بیٹھے بیٹھے ابھی دیدار کرا دوں تب کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اگر بیٹھے بیٹھے یہی دیدار کرا دوں تب کیسا رہے گا؟ بس بوڑھی کی دل کی دنیا اچھل جاتی ہے خوشی سے، بوڑھی مارے خوشی کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے مولانا اگر ایسا ہو جائے پوری زندگی دعائیں دوں گی، سانسیں کم پڑ جائیں گی، دعائیں ختم نہیں ہوگی، میرے پہ مقدر کی معراج ہو جائے گی، کیا بیٹھے بیٹھے بھی دیدار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ماں بیٹھ جا۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، میرے امام نے اپنا رومال اتارا ہے، اتارنے کے بعد بوڑھی کے سر پہ ڈالا ہے، اور ڈالنے کے بعد میرے امام نے کہا تھا اے ماں میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل قابل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس غائب تناغی سے ہے بری، اے راکو میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہتے ماں میرے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کر۔ خاتون نے درود پڑھنا شروع کی ہے، جب کچھ دیر گزر گئی اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں
بارش ہوائی، اس کے بعد رکیا مدینے کی طرف اور کہا تما اب آنکھیں کھول دے۔ جب خاتون نے آنکھیں کھولی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ جب آنکھ بند کی تھی تو احمد رضا سامنے تھے، جب آنکھ کھولی ہے تو کربلا والے زین العابدین کا بیٹا سامنے ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کے رتبے۔ میں نے کہا تھا پہلے ہماری زندگی کرامتوں پہ محنت کرتے گزر گئی، کبھی استقامت کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ مجھے سچی سچی بتائیے، حضرت غوث پاک کے اب والد صاحب کا نام کیا تھا؟ ابھی سنا آپ نے مجھ سے پہلی تقریر میں، اس سے پہلے تقریر ہوئی تھی، کیا نام تھا؟ نہیں، ممبر والے نہ بولے، مجھے معلوم ہے آپ قابل لوگ ہیں، یہ والے بولے، کیا نام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے جو بول گیا، لیکن جو نہیں بولے وہ سوچے ہم بریانی اور زردے کیوں کھا رہے ہیں، وہ سوچیں۔